الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. محترم حضرات، سورۃ الانعام آیہ نمبر 41 ہمارے ساتھ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ سورۃ الانعام کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکل آئے، صرف اللہ کو پکاریں، یا اللہ یہ مصیبت کو دور فرما۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ سیرت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، انصاری صحابی تھے، مسلمان ہوئے، عمرہ کرنا رہے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مدینے والوں کو جب مکے قریش مکے پر قابض تھے، کرنے سے کوئی بھی آتا تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتا تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مکہ آئے، اور مکے میں ان کے ایک پرانے دوست جو کافر تھے امیہ بن خلف، تو ان کے گھر مہمان ہوئے، گیسٹ ہوئے، تو ان سے انہوں نے فرمائش کی کہ امیہ بڑی خواہش ہے کہ عمرہ کر لوں، مکہ آیا ہوں تو عمرہ کر لوں۔ تو امیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے والے کسی کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بھی دوست ہیں، یہ مشرک ہیں، وہ مسلمان ہیں، دوستی ہوتی ہے۔ بولا اچھا ایسا کرتے ہیں، جب سارے لوگ سو جائیں گے، رات کا وقت ہوگا تو آپ عمرہ کر لیجئے، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف بھی ساتھ لا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے لگے۔ تو وہ بڑا آدمی جو ہے، کون ہے؟ ابو جہل، اسے پتہ لگ گیا کہ مدینے سے کوئی مسلمان آئے ہیں اور وہ عمرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی مسلمان عمرہ نہ کرے، یہاں کعبہ کا طواف نہ کرے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو الحکم، جہل نام ابو الحکم تھا، بولا کہ دیکھیے اگر آپ مجھے عمرہ کرنے سے روکیں گے تو آپ کے جو قافلے یہاں سے تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہیں، ہم وہاں ان کو روک دیں گے، آپ کا سارا بزنس بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ یہاں روکتے ہیں ہم وہاں روک دیں گے۔ تو امیہ بن خلف نے سنا تو کہا کہ ذرا نرمی سے بات کرو، یہ مکے کا سردار ہے، بولا کہ مکے کا سردار ہے، اسے ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے امیہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، یہی وہ ہے جس کے ذریعے سے تو مارا جائے گا، تیری موت اس کی وجہ سے آئے گی۔ تو امیہ بن خلف اچانک سکتے میں آگے، بولا ایسا ہوگا کیا؟ یہی میری موت کا سبب بنے گا؟ ہاں، اسی کی وجہ سے تو مرے گا۔ بولا وہ کیسے؟ کیا مکے میں مرو؟ نہیں، یہ تو نہیں بتایا، میرے نبی نے بتایا ہے کہ اسی وجہ سے تو مرے گا۔ تو بالکل ویسے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جب 2 سن ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو امیہ بن خلف نکلنا نہیں چاہتا تھا، جنگ آنا نہیں چاہ رہا تھا، ابو جہل زبردستی لے گیا، اور دونوں مرے کہاں؟ اس بدر کی جنگ میں دونوں وہیں کے وہیں واصل جہنم ہوئے، دونوں مرے، خلف اور ابو جہل۔ ہم بات آپ سے کر رہے تھے ابو جہل کے بیٹے عکرمہ بن ابی جہل کی۔ باپ تو اسلام کا دشمن تھا جو اس طرح سے مرا، اب یہ کیسے مرا یہ سنانے کے لیے آپ کو یہ ساری بات مجھے کہنی پڑی۔ تو ابو جہل، اس کے بیٹے جو تھے عکرمہ بن ابی جہل، جب مسلمانوں کی طاقت ہو گئی، مکہ فتح ہوا، مسلمان شان و شوکت میں آ گئے، تو اب عکرمہ بن ابو جہل کو خوف لگا کہ میں تو اسلام کے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا ہوں، اگر مسلمان مجھے پکڑ لیں گے تو مجھے بھی قتل کر دیں گے، میری حالت خراب ہو جائے گی، چلو ایسا کرتے ہیں یہاں سے نکل کے کہیں دور چلے جاتے ہیں۔
روم کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف جہاں عیسائی سلطنت ہو، مسلمانوں کی طرف وہاں نہ ہو، تو وہ اس زمانے میں جدہ پورٹ تھا جہاں بندرگاہ تھی، جہاں کشتیاں آتی تھیں دوسرے ممالک کو جانے کے لیے۔ جدہ پہنچے، ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اب وہ کی کشتیاں کیسی تھیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ہواؤں کی دوش پر چلتی تھی، ہوائیں جدھر لاتی تھیں ادھر چلتی تھیں، تو بڑے بڑے پردے باندھتے تھے اور کشتیاں چلتی تھیں، اور وہ کشتی میں بیٹھ گئے، اور جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو طوفان آ گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پکارو اپنے معبودوں کو، لات، منات، عزا، اساف، نائلہ، جتنے بھی بت تھے سب کا نام لے کے پکارنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچاؤ یہ بچا، لیکن طوفان تھمنے کا نام نہیں آ رہا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی، کشتی ڈوبنے کو ہے۔ اب سارے لوگوں نے کہا اب ایسا کرو، سارے بتوں چھوڑ دو، اب اللہ کا حوالہ دو، اللہ سے مانگو، گڑ اللہ کے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا اگر طوفان کی اس سمندری طوفان میں جب اللہ ہی کو پکارنا ہے تو یہی بات تھی جو محمد مکے میں اور مدینے میں بھی کہتے رہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ اگر سمندر میں بچانے والا اللہ ہے تو خشکی میں بچانے والا بھی اللہ ہی ہوگا، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ اس طوفان سے مجھے تو بچا کر نکال دے، اگر میں خشکی پہ پہنچ جاؤں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ تو اللہ نے بچا لیا، فوراً طوفان تھم گیا، سمندری طوفان تھا، کشتی کنارے لگی، ساحل لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو یہی اس آیت کا خلاصہ ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون۔ تم کسی بیماری میں ہو، کسی مرض ہو، کسی قرض میں ہو، کسی فقیری میں ہو، کسی محتاجی میں ہو، اللہ اللہ کہتے رہو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن دیر لگے گا۔ ایسا نہیں ہے ہم لوگ آن لائن لوگ ہیں، کہتے ہیں ادھر سے پرنٹ کنٹرول پی دبائے ادھر سے پیپر نکل جائے، ہم لوگ ایسے ہی چاہتے ہیں، ادھر دوار کو اٹھے تو باہر نکلتے ہی خزانہ مل جانا، ضروری نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام 17 سال دعا کی شفا، ضروری نہیں ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کسی کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔